بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ امام صاحب کو مسجد کی امامت کی تنخواہ لینا درست ہے. اب کام دیکھیں جی، اگر اسے تنخواہ نہ ملتی ہو تو کیا مسجد کے فنڈ سے تھوڑے بہت پیسے اپنی ضروریات کے لیے لے سکتا ہے؟ امام کی کم سے کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ اس پر صاحب ایک وہ میرا خیال ہے آپ ہی نے فرمایا تھا کہ اگر امام کو تنخواہ نہیں دیں گے تو کیا وہ ڈاکہ مارے؟ کسی اور نے میرا خیال ہے اس پہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے، اس پر تو اجماع ہے جی. اس کے ابھی دلائل کیا ہیں یہ انہوں نے نہ پوچھیں، اگر پوچھیں گے تو پھر کبھی بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ کہاں سے جائز ہے، تو وہ ایک الگ موضوع ہے. باقی اس پر تو اجماع ہے پوری امت کا کہ امام یا تدریس پر یا اذان پر اس زمانے میں اجماع ہے کہ وہ جائز ہے اس کے لیے تنخواہ لینا. باقی یہ ہے کہ وہ خود سے لے سکتا ہے، اگر انتظامیہ نے اس کی تنخواہ یا اہل محلہ نے تنخواہ متعین ہے تو خود سے نہیں لے سکتا. وہ کوئی ضابطہ ہونا چاہیے ہر چیز کا، یا تو وہ یعنی کوئی انتظامیہ ہو، کمیٹی ہو، اس کو اعتماد میں لے کے تنخواہ متعین کی جائے. اور اگر کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کمیٹی نہیں ہے، تو اہل محلہ کے علم میں لے کر آئے یہ بات کہ بھئی میرا وظیفہ مقرر کرو اور اتنا وظیفہ میں اس سے لے رہا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اماموں کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، یہ بہت اچھا کیا اس پر بولنے کا آپ نے مجھے موقع دیا، کیونکہ یہ ایک ائمہ اور مؤذن حضرات کے ساتھ جو ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے پوری دنیا میں ایسا ظلم نہیں ہوتا ہے. اتنی کم تنخواہیں ہیں کہ چپڑاسی کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو میں مساجد کی انتظامیہ، جتنی بھی انتظامیہ ہیں، جے ٹی آر میڈیا کے توسط سے وہاں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، امام کو معقول تنخواہیں دیا کریں، اس کو کم از کم اتنی تنخواہ تو دیں جتنی ایک میرا ایک یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک اماؤنٹ اتنا فکس کر دیں، وہ تو ظاہر ہے امام کی قابلیت اور محلہ کون سا ہے، وہاں لوگ کس قسم کے کس یعنی مالی اعتبار سے کتنے طاقت والے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، ان سب چیزوں کا ہوتا ہے. کہ میرا خیال یہ ہے کہ جس محلے میں امام صاحب رہتے ہیں، یعنی جس محلے میں مسجد ہے، تو اس محلے میں جو متوسط تنخواہ ہے نا، جس قسم کا طبقہ رہتا ہے، تو اس طبقے میں جو متوسط تنخواہ جس کی ہوگی کم از کم اتنی ہونی چاہیے، بالکل، یا جتنی ارننگ ان لوگوں کی ماہانہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر مسجد ایک ایسے ایریے میں ہے کہ وہاں لوگوں کی ماہانہ ارننگ کسی کی 1 لاکھ ہے، کسی کی 2 لاکھ ہے، کسی کی 3 لاکھ ہے. تو آپ ایک ریشو نکالیں کہ درمیانی درجے کی تنخواہ یہاں پر 1 سے 1.5 لاکھ ہوتی ہے، تو امام کو بھی تمیز سے رہنے دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی وہی کچھ کھانے دیں، وہی جو ہے نا زندگی، اس کا بھی لائف اسٹائل وہی ہو جتنا اس کے اڑوس پڑوس کا لائف اسٹائل ہے. اور اگر علاقہ غریب ہے تو وہاں کے جو متوسط درجے کا جو لوگوں کا معیار زندگی ہے، تو اتنی تنخواہ امام کو دی جائے کہ امام کا معیار زندگی بھی کم از کم اس علاقے کے ایک نارمل، جو ایک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت لاکھوں پتی بنا دیں اس کو، نہ اس کو بہت غریب بنائیں، نہ آپ کروڑ پتی بنائیں، درمیانے درجے کی تنخواہ دیں. مثال کے طور پر جس ایریے میں مسجد ہے وہاں لوگوں کی کسی کی انکم 10,000 ہے، کسی کی 20,000 ہے، یا کسی کی 50,000 ہے، ایک لو طبقہ یعنی وہاں پر رہتا ہے، تو آپ 25,000 تو رکھ دیں اس کی، تاکہ وہ غریبوں کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی مالداروں کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو اور غریبوں کو دیکھ کے تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ بھئی میں اتنا کھاتا، درمیانی درجے کی. باقی اگر انتظامیہ کا دل بڑا ہے، اس کے دل میں دین کی قدر ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم جیسا کھاتے ہیں امام بھی ویسے ہی کھائیں، تو تنخواہ بڑھائی بھی جا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اتنی تنخواہ ہونی چاہیے. امام بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ائمہ کرام کے ساتھ، بہت کم تنخواہیں ہوتی ہیں، پھر ہر ایک میں توکل نہیں ہوتا اتنا زیادہ کہ جو شریعت کا مطالبہ ہے، تب اعلیٰ درجے کا توکل. پھر غربت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض ائمہ کرام بیچارے وہ اس غربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر ان کی نظریں لوگوں کی جیبوں پہ چلی جاتی ہیں، پھر وہ جو ہے نا ان کی طبیعت میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ تعلقات بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی معاشرتی خرابی پھر بعض ائمہ میں پیدا ہوتی ہے. اس خرابی کی بنیاد بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو اتنی معقول تنخواہ نہیں دے رہے، اور بعض کیا کرتے ہیں، دین کا کام چھوڑ کر وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں، سعودی عرب میں اماموں کی ٹھاٹ باٹ دیکھیں ماشاءاللہ، UAE میں دیکھیں. وہ الگ بات ہے کہ وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں، ان کا گلا بالکل گھونٹا ہوا ہے، بالکل وہ بیچارے بات نہیں کر سکتے کھل کے. ہمارے ہاں آزادی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ امام کی تنخواہ اچھی دیں، اور پھر ٹھیک ہے اس کو کچھ اصول اور ضابطوں کا پابند بھی کریں. آپ ابھی جو تنخواہیں امام کو دی جا رہی ہیں نا، ایک امام صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ آپ کے کپڑے بہت عجیب سے ہوتے ہیں اور آپ کے مقتدیوں کو اشکال ہے آپ پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کے لباس ذرا اچھا ہو، یہ کیا عجیب سے جو ہے نا وہ دھوتی بنیان میں گویا کہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے کہنے لگے کہ انتظامیہ سے کہو کہ اس تنخواہ میں اتنا میں پہن رہا ہوں نا، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں مجھ سے اس سے زیادہ کی توقع نہ رکھیں. تو آپ امام کو تنخواہ اچھی دیں، پھر کچھ اصول اور ضابطے بھی بنائیں. پھر آپ
جو ہے نا علماء سے مشورہ کر کے بھائی آپ کی تقریر میں فرقہ واریت نہیں آنی چاہیے, آپ کو اس قسم کی تقریروں کی اجازت ہے, اس سے مثبت پہلو یعنی تاکہ سامنے رہے, آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے, آپ کے ٹائم کی پابندی ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں پھر اگر وہ نہیں کریں پابندی تو پھر اس پر گرفت بھی کی جا سکتی ہے. تو ابھی جو حال چل رہا ہے وہ بہت ہی خراب حال ہے, اور اس سے مساجد کی انتظامیہ پر لازم ہے کہ اس سے وہ اپنے آپ کو نکالیں. امام کو رہائش گاہ بھی اچھی دیا کریں. وہ بیچارہ گھر میں کچھ بنوانا چاہتا ہے تو انتظامیوں کے اتنے لمبے چوڑے لفڑے ہوتے ہیں اس میں, اور وہ اس کو منظور کروانا پڑتا ہے بہت کچھ. یعنی میں کہتا ہوں جیسی مسجد کی انتظامیہ کے اپنے گھر ہیں, کم از کم ویسا گھر امام کو دے دیں آپ. ایسے ہی ہے, کم از کم اتنا ہو کہ بھائی جیسا ہمارا ایک لائف اسٹائل ہے تو انتظامیہ میں جو متوسط درجے کے آدمی کا جو لائف اسٹائل ہے نا ویسا کم از کم ضرور دے دیں. تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پھر امام کی سلیکشن بھی پھر آپ ذرا سر اٹھا کے کریں نا جی. پھر آپ کو حق ہوگا کہ آپ اس کو اچھی تنخواہ دے رہے ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے بھائی امام میں یہ چیزیں ہم, اس کی قرات اچھی ہو یا اس کے پاس علم ہو. ابھی تنخواہیں جس حساب سے دے رہے ہیں تو پھر بہت سے کوالیفائڈ امام مساجد میں جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری حیثیت سے یعنی ہمارے حساب سے ہم کو نہیں مل رہا وظیفہ. جی. لوگوں سے ایک بات کہنے کی ہے, دیکھیں امام کے پاس اگر پیسہ ہوگا نا, یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا, اللہ کا شکر ہے میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. عام ائمہ کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں تو ان کی جو قسمہ پرسی کی حالت جو نظر آ رہی ہے, ایک بات خوب ذہن میں رکھیے کہ ائمہ کرام جو مساجد کے امام ہیں, اگر ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا, ان کا حلیہ اور ان کا رہن سہن کا انداز اچھا ہوگا, تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی قوم کے جو مالدار طبقہ ہے اس کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں, یہ فطرت ہے. تبھی آپ دیکھیں نا جتنے بھی انبیاء تھے ان کے پاس جو غربا اور مساکین آ کے بیٹھا کرتے تھے. یہ تو حقیقت ہے کہ غربا اور مساکین ہمیشہ دین کی طرف پہلے آتے ہیں, اور جنت میں بھی غربا مساکین پہلے داخل ہوں گے. تو غربت اور مسکنت کوئی عیب نہیں ہے, لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو من جانب اللہ مسکین بنا دیا گیا ہو. کوئی عالم بیچارے فقیر ہیں, غریب ہیں, فقیر سے میری مراد فقر و فاقے والی زندگی, وہ والے فقیر نہیں جس کو اصطلاح میں فقیر کہا جاتا ہے, تو ان کو تو صبر ہی کرنا چاہیے. مولوی صاحب کو اگر ان کی تنخواہ بھی کم ہے تو اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, یہ سوچنا چاہیے میری زندگی نبی کی زندگی کے زیادہ قریب ہے. بالکل. لیکن یہ ان کے سوچنے کی چیز ہے, عوام کے سوچنے کی چیز نہیں ہے. تو امام صاحب کو تو یہی سوچنا چاہیے کہ میں غربت میں گزارا کروں, دین کی خدمت میں لگا رہوں, لوگوں کی دولت پہ نظر نہ ہو ان کی, اور تنخواہوں پہ نظر نہ ہو. لیکن عوام کو کیا سوچنا چاہیے؟ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسا ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو علماء کرام اور مساجد کے ائمہ یا مؤذن حضرات ان کی بھی لائف اسٹائل اچھا ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ پھر دین کی طرف راغب ہوں گے. آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو پائلٹ بنانے کے لیے تیار ہیں, ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہیں, مولوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل. اس لیے کہ ایک دم مولوی سے ذہن میں آئے گا وہ چندہ لینے والا بیچارہ, کبھی غفار بھائی سے قرضہ مانگ رہا ہے, کبھی بچی کی شادی کے لیے ستار بھائی سے قرضہ مانگ, ایک دم دماغ میں یہ تصور آتا ہے. سعودی عرب میں یہ تصور نہیں آئے گا کسی کے ذہن میں, متحدہ عرب امارات میں کہیں کسی کے ذہن میں تصور نہیں آئے گا, یہاں آتا ہے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں. تو اگر آپ ائمہ کرام کی تنخواہیں اچھی رکھیں گے اور چاہیں گے کہ یہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہوں, مؤذن حضرات یا ائمہ کرام یا جو بھی علماء حضرات ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی جب مالی حالت اچھی ہوگی تو ایک وحشت لوگوں کے دلوں سے نکلے گی, لوگوں کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوگی, قدر پیدا ہوگی. کیونکہ حضرت حکیم الامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اگر دولت آئے گی تو اس سے صرف مسلمان ترقی نہیں کرتے بلکہ اسلام بھی ترقی کرے گا. تو ایسے ہی دیندار طبقے کے پاس اگر پیسہ آئے گا تو صرف اس سے دیندار ترقی نہیں کرے گا, باقاعدہ دین کی ترقی ہوگی. علماء بے فکر اور آزاد ہو کر دین کا کام کر سکیں گے, اور ان کی حلیے, ان کے گیٹ اپ سے لوگ وحشت نہیں کھائیں گے. تو اس میں دین کا بھی فائدہ ہے اور خود ان علماء کا بھی فائدہ ہے. تو یہ بھی ایک بات تھی جو بہت اہم ہے, اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں, ائمہ کرام کو ہدیہ لالا کے دے رہے ہوتے ہیں, کوئی جوڑا دے دیا رمضان میں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, یہ جوڑا بیچارہ کوئی خوشبو لا کے دے دی امام صاحب کو, وہ سمجھتے ہیں بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو ائمہ کرام کو یا مؤذن حضرات کو اگر ہدیہ بھی دینا ہو تو پیسوں کی صورت میں دیا کریں, تاکہ ان کی وہ تنخواہیں تو بیچاروں کی ہے نہیں, تو پیسے دینے سے ہدیے میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی گھر کی ضرورت پیسوں کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں. تو لوگ ان کو لا کے دے رہے ہوتے ہیں جوڑے جوڑے میں. ایک امام صاحب کہنے لگے میرے گھر میں پورے کپڑے کا تھان لگ گیا ایک, تو لوگ لا کے, اور ایک مولوی صاحب نے تو کہا میرے پاس خوشبوؤں کے پورے بورے بھر گئے ہیں. تو بیچارہ خوشبو کا کیا کرے گا, ٹھیک ہے نا, خوشبو تو ایک آدھ اپنی پسند کی استعمال کر لے گا وہ. تو اگر ان کو ہدیہ بھی دینا ہو تو اس میں لفافے میں پیسے ڈال کے دیے جائیں, اور کوشش تو کی جائے کہ تنخواہیں اتنی اچھی ہوں کہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اللہ کرے کہ ہماری قوم کی سمجھ میں آئے, تاکہ ائمہ کرام جس قسم پرسی میں ہیں, اور ظاہر ہے اس سے مراد اہل حق حضرات ہی ہیں,
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا امام ہی صحیح نہیں ہے مسجد کا تو اس کو برطرف کریں. بالکل ایسا. بعض بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تنخواہ کیوں بڑھائیں, ہمارے تو امام 2 نمبر ہیں. تو بھائی اگر امام آپ کا واقعی 2 نمبر ہے, ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے, تو پھر تھوڑی تنخواہ بھی کیوں دے رہے ہیں آپ اس کو, پھر تو آپ اس کو نکالیں. لیکن امامت کے منصب کو بہرحال برقرار رکھا جائے. اور ایک بات یہ بھی جب بات چل پڑی ہے, مدارس کے محتمم حضرات پر بھی لازم ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ مدرسین کو بہت کم تنخواہیں دیتے ہیں. مدارس میں بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے تو اینٹوں پہ دیواروں پہ لگ رہا ہوتا ہے, وہ ایک مدرسہ بنا ہے تو دوسرا ایک اور شاخ کھول لیں گے. اپنے جو بیچارہ مدرس وہاں پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتے. 8-10 سال پرانی بات ہے, ایک امام صاحب ایک مدرسے کے مدرس نے مجھے بتایا کہ میری تنخواہ 4,000 روپے ہے. 6 گھنٹے وہ بیچارے 6 سے 7 گھنٹے روزانہ وہ پڑھا رہے ہیں اور تنخواہ 4,000. اور وہ گلگت کے تھے تو 2 بیویاں بھی وہاں رواج ہے 2-3 شادیوں کا. تو وہ ایک کمرہ دیا ہوا ہے ان کو, اس میں بیچاروں نے 2 بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور درمیان میں ایک پردہ گرایا ہوا ہے. 4,000 روپے ان کو دیے جا رہے ہیں. اور وہ بیچارے اتنے مخلص کہ وہ کہہ رہے ہیں یار اللہ کی خاطر میں قربانی دے رہا ہوں, تو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, تو اب ٹھیک ہے اسی میں گزارا کروں گا. میں نے کہا یہ 4,000 میں کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے بتایا میں ناشتہ نہیں کرتے ہم لوگ, رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی ہم صبح قہوے میں وہ گرین ٹی میں ڈبو کے کھاتے ہیں, ناشتہ نہیں کرتے. اور اس مدرسے کا محتمم میں جانتا ہوں کروڑوں پتی آدمی ہوگا, وہ اتنا اپنے حساب تو ماشاءاللہ فٹ فاٹ چل رہا ہے ان کا. تو سارے محتمم ایسے نہیں ہوتے, مقصد یہ نہیں ہے جو جے ٹی آر میڈیا کے توسط سے جو محتمم حضرات ہماری بات سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اور مدرسے کی ارننگ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اس بیچارے, تو میں نے ان سے وہ سے مدرس سے کہا, میں نے کہا آپ یہ چھوڑ دیں مدرسہ. اس نے کہا یار میں مدرسہ چھوڑوں گا تو میں دین کے کام سے محروم ہو جاؤں گا. تو اب دیکھیں اس بیچارے کے اخلاص کا ناجائز فائدہ انہوں نے اٹھایا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کچھ وقت کے بعد ان سے جب گزارا نہیں ہوا تو مدرسہ چھوڑ کے کہیں کالج میں پروفیسر لگ گئے. اب ماشاءاللہ اچھی تنخواہ بھی ہے ان کی. لیکن ظاہر ہے ایک جو وہ بھی دین کا کام ہے, کالج میں پروفیسر لگنا بھی اچھی بات ہے, لیکن ظاہر ہے مدارس کا جو ایک ہمارا صدیوں سے سیٹ اپ چلا آ رہا ہے اس میں ذی استعداد علماء اگر اس طرح سے نکل کے جائیں گے تو وہ بھی جو وہ نقصان کی تلافی کون کرے گا. تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ صرف یہ انتظامیہ کا کام نہیں ہے, مدارس کے محتمم حضرات کا بھی کام ہے کہ وہ اگر آپ کے مدرسے کی ارننگ ہے اچھی تو آپ اساتذہ کی تنخواہیں اچھی رکھیں. اتنی کم از کم ایک چپڑاسی کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے نا اس سے تھوڑی زیادہ رکھ دیں اس کی تنخواہ. بہت شکریہ.